حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے، بلال احمد صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، جب ہمارے رشتہ داروں میں کوئی فوت ہوتا ہے تو 4 سے 5 جمعے تک اپنے تمام رشتہ داروں کو فوتگی والے گھر میں بلا کر قرآن خوانی کرتے ہیں، پھر ان سب کو کھانا کھلاتے ہیں، کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ اور کیا ان کو قرآن خوانی کا اور کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا؟ دیکھیں، یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے. تو ہمیں تو شریعت نے جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سیرت ہے، اس کا مکلف بنایا ہے. جی. کوئی بھی عمل اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر اس پر لگی ہوئی نہ ہو. جی. چاہے وہ عمل بظاہر کتنا عمدہ کیوں نہ معلوم ہوتا ہو. میں عام طور پر اس کے لیے مثال دیتا ہوں کہ جیسے آپ 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں ظہر کی، عصر کی، تو 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھ کر آپ کو اٹھ جانا ہوتا ہے. آپ اگر درود شریف جان بوجھ کر پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر آپ نے بھول کر درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. اب اگر کوئی کہے کہ جی درود شریف پڑھنا تو بڑی عبادت ہے، تو اس سے یہ جرمانہ کیوں لگ رہا ہے؟ تو اس لیے لگ رہا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے کی تعلیم نہیں دی، یہ سنت کے خلاف ہو گیا. تو اس لیے اس کی وجہ سے جو آگے واجب رکن ہے اس میں تاخیر ہو گئی. اس لیے یہ جرمانہ لگتا ہے کہ اگر جان بوجھ کر آپ پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور بھول کر پڑھیں گے تو سجدہ سہو ہوگا. تو اسی طریقے سے ہر عمل کے بارے میں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی صحابہ اکرام کا انتقال ہوا، کئی صحابہ اکرام غزوات میں شہید ہوئے، لیکن کوئی ایک واقعہ نہیں بتا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا ہو اور اجتماعی قرآن خوانی کی ہو اور کھانے کی دعوت ہوئی ہو. اس طرح کا کوئی ایک واقعہ پورے ذخیرہ حدیث میں نہیں دکھا سکتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سنت نہیں ہے. ایصال ثواب ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی نیک عمل کر کے، صدقہ خیرات کر کے، نفل پڑھ کر، آپ تو قرآن کریم کی تلاوت پڑھ کے میت کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے. یہ افضل اور بہتر ہے، کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، میت کو بھی فائدہ پہنچے گا. لیکن یہ انفرادی طور پر کرنے کی چیز ہے. اس کے لیے اجتماع کو ضروری سمجھنا یا سنت سمجھنا اور پھر قرآن خوانی کروا کر پھر کھانے کی دعوت بھی ساتھ دینا. تو اصل میں تو کوئی آدمی اگر قرآن کریم صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو ثواب ہوتا ہے، اور اگر کسی کی غرض ہے دنیاویہ اس میں شامل ہو جاتی ہے کہ یار قرآن خوانی ہو رہی ہے، چلو قرآن پڑھتے ہیں، کھانا بھی بڑا مزیدار ملے گا، تو ایسی صورت میں پھر یہ قرآن یہ ایک دنیاوی غرض کے لیے پڑھا جا رہا ہے، اور اس کا کوئی ثواب پڑھنے والے کو نہیں ملے گا. اور جب پڑھنے والے کو نہیں ملے گا تو آگے میت کو کیا ایصال ثواب ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنا چاہیے اس طریقے سے کہ کسی کو خبر نہ ہو، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہو اور میت کو آپ ثواب پہنچا رہے ہوں. جس صورت میں ریاکاری آ جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی شرمی شریک ہوتے ہیں، نہیں آئیں گے تو شکوہ ہوگا، تو اس بنا پر وہ آ جاتے ہیں اور غلط سلط پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، پارا پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں، تھوڑی دیر میں کہتے ہیں کہ جی قرآن پورا ہو گیا. ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ مدارس کے بچوں کو وہ قرآن خوانی کے لیے لے جاتے تھے تو کوئی قرآن نہیں پڑھتا تھا، اور وہ تھوڑی دیر میں کہتے تھے جی قرآن ختم ہو گیا، دعا کرو. تو یہ قرآن کریم کے ساتھ مذاق ہے. یہ اللہ کے لیے پڑھنے کی بہترین کتاب ہے. تو آپ اپنے طور پر ایک پارہ پڑھ کر ایصال ثواب کریں گے تو اس کا بے انتہا ثواب اس کو پہنچے گا. ایک ایک لفظ پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور اتنا ثواب آپ اس کو پہنچا رہے ہوں گے تو ایک پارے پر دیکھیں کتنی بڑی نیکی ہے. لیکن آپ پورا قرآن خلاف سنت پڑھ لیں یا غلط طریقے سے پڑھ لیں، جس طریقے سے رسول اللہ نے تعلیم نہیں دی اس طریقے سے پڑھیں اور اس کو دین کا حصہ سمجھیں، تو ایسی صورت میں اس کا بالکل ایک نیکی کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا. تو ایصال ثواب کیسے کریں گے؟ تو سنت کا اتباع کریں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حافظ میک صاحب، آپ کو بھی جواب اسی قسم کا ملے گا شاید مجھ صاحب سے. میت والے گھر میں جا کر فاتحہ پڑھنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ خاص طور پہ اس میں ایک تو یہ جنرلی ایک مسئلہ ہے، ایک ہے خواتین کو بس وقت بلایا جاتا ہے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، گھر گھر خواتین جا کے انوائٹ کرتے ہیں، پھر وہ خواتین جمع کو ایک گھر میں میت والے گھر میں قرآن پڑھتے ہیں. دونوں کی ذرا حیثیت. دیکھیں، قرآن کریم پڑھنے کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو دعوت دے کر گھر میں جمع کرنا، اس پر تو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اس کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں.
تو اس لیے وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں، تو کسی غیر سنت کو سنت سمجھنے سے وہ بدعت ہو جاتی ہے، وہ گناہ ہو جاتا ہے بجائے ثواب کے۔ اسی طریقے سے میت کے گھر میں جا کر فاتحہ پڑھنا تو اصل میں تعزیت تو مسنون ہے، اور تعزیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل میت کو تسلی دینا، ان کے غم میں شریک ہونا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی ہمت بلند کرنا۔ تو تعزیت کے جو کلمات حدیث میں منقول ہیں، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی، تو یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ یا فقہا نے لکھا ہے اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، یہ الفاظ پڑھنے چاہیے جس میں مغفرت کی میت کے لیے دعا بھی ہے اور ورثہ کے لیے تسلی کے الفاظ بھی ہیں۔ یہ دعا بھی ایسی ہے کہ جیسے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، آپ مسجد سے نکلتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، تو اب اس موقع پر دعا کے لیے ہاتھ کوئی نہیں اٹھاتا۔ تو یہ جو اذکار معصورہ ہوتے ہیں، یعنی کسی خاص موقع کے لیے تلقین کیے گئے جو اذکار ہوتے ہیں، ان میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ تو اسی طرح اس تعزیت کی دعا میں بھی ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے اور کلمات دعائیہ کہہ دیے جاتے ہیں اور تسلی کے کلمات کہے جاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو ضروری سمجھنا اور کوئی نہ کرے اس سے شکوہ شکایت کرنا، یہ شریعت کی حدود سے تجاوز ہے، تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تعزیت کے لیے تو لوگ آتے ہیں، تعزیت کے کلمات کہتے ہیں، لیکن کسی موقع پر کوئی بزرگ شخصیت آ گئی جن کا تقویٰ اور جن کی اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق معروف ہے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آئے ہوئے ہیں تو یہ اگر دعا کرا لیں تو ہم سارے بھی شریک ہو جائیں، میت کو بھی فائدہ پہنچ جائے، تو کبھی کبھار اگر اس طرح کی کسی صورتحال میں کوئی اگر دعا بھی کروا لے تو اس کی گنجائش۔ بہت بہت شکریہ۔